ہے سیدہ کی نظر میں، ایسے ہی ہے نا، سیدہ نے امیر المومنین کی محبت کو معیار سعادت قرار دیا اور بغض علی کو شقاوت کا معیار بنا دیا۔ کبھی امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ کے نزدیک سعادت کا معیار کیا ہے؟ لوگوں میں سے سب سے خوش بخت انسان کون سا ہے؟ یہ بات میری 3 منٹ کی ہے، اس کو دامن علم مبارکت میں جگہ دینی ہے۔ اور وہ جس طرح وہ شعراء ہیں، وہ عرب کے شاعر نے ایک جملہ لکھا تھا، کہا کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا سے پوچھئے، سرکار سے پوچھئے یا علی آپ کے نزدیک سعادت مند کون؟ سرکار نے قیمتی جملے ارشاد فرمایا اسعد الناس، لوگوں میں سے سب سے خوشبخت ترین سعادت مند ترین انسان وہ ہے من عرف فضلنا۔ بڑی بات آ گیا، کہا لوگوں میں سے خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہم اہل البیت اطرت رسول اور آل رسول کی فضیلت کی معرفت رکھتا ہوں۔ میں نے کہا 3 منٹ آپ سے مانگے ہیں اور مخلوق دعا دیں گے تو فرمائیے گا، کہا کہ من عرف فضلنا۔ پھر سرکار نے دوسرا جملہ کیا کروایا، فرمایا واخلص حبنا، کہا کہ لوگوں میں سے خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہماری مودت میں خالص ہوتا ہے۔ وہ کراچی کے خطیب مجمعروف کا جملہ ہے، توجہ فرمائے گا، اس نے کہا یہ جملہ اسی لیے ہے، توجہ فرمائیے گا، روایت انہوں نے نہیں پڑھی، وہ کسی اور پیرا میں پڑھ رہے تھے، لیکن جملہ قیمتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، کہا کہ آل محمد کی خالص مودت کا مطلب یہ ہے جب علی دیکھا تو کوئی اور دروازہ نظر نہ آیا، جب عصمت دیکھا تو کوئی اور دروازہ نظر نہ آیا۔ بتائیں یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پنجتن کو مانتے ہیں، کہیں اسی بھی میں تو منافقت پائی جاتی ہے۔ ہماری محبت کو خالص رکھے۔ پھر یہ جملہ میری تو سطح فکری سے بلند تھا، میں ترجمے کی حد تک کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، فرمایا سعادت ترین انسان وہ ہے کہ جو معرفت توحید تک بھی پہنچے تو وہ ہم دروازہ اہل بیت سے معرفت توحید لے۔ جیتے رہو زندگی ہو آپ کی، قرب الہی تک بھی پہنچے تو بنا ہمارے ذریعے سے قرب الہی تک جائے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا خوشبخت ترین انسان وہ ہے وہ عمل بما الیہ ندمنا وانہا توجہ توجہ انما انہ نہینا۔ سرکار نے فرمایا خوشبخت ترین انسان وہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے پکارا اس پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے، جس سے ہم نے روک دیا اس سے رکتا ہوا نظر آئے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا، میں نے کہا مولا بلو ادنا مرتبہ ہی نہیں صحیح، ہم آپ آل محمد محمد و آل محمد اس طرح تو رسول کی ہم معرفت بھی رکھتے ہیں، ہم محبت میں بھی خالص ہیں۔ خدا کی قسم جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہم نے اسے ٹھکرا دیا۔ کل کے سنو بیٹا، کل کے سنو، بھائی خالص ہے نا ہم محبت میں، ہم معرفت بھی رکھتے ہیں، توجہ بنارا فضلنا، ہم آل محمد کی معرفت بھی رکھتے ہیں، ہم مودت اہل البیت میں ہم خالص بھی ہیں، ہم نے اللہ کو قرب بھی ملا ہے تو ہم نے کرے اہل البیت سے توجہ فرمائیے گا، قرب الہی تک پہنچے ہیں، جو کہتے گئے اس پر عمل کرتے گئے، جس سے روکتے گئے اپنی فساد میں اس سے روکتے بھی گئے۔ مولا حاضر کیا ہوگا، ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں کیا پاداش ملے گی؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں فسال کا ملنا وهو في دار المقامت معنا۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں معمولی اجر نہیں ہے، فرمایا سلمان بھی اہل بیت
کہیے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہے، فذالک منا، وہ ہم میں سے ہے۔ اور پھر ملا جو پاداش ملی ہے نا، سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں یہ خوش وقت انسان کون ہے؟ فرمایا وہ فی دار المقامت معنا، اور ہمیشہ توجہ رہنے والے مقام میں، یعنی بہشت بری میں، بلند درجات میں، کہا جہاں ہم آل محمد ہوں گے یہ سعادت مند شخص بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کیا پاداش ہے جو مل رہی ہے، کیا مقام ہے جو مل رہا ہے۔ توجہ فرمائے گا، آپ علی سے پوچھا، مولا سے کبھی پوچھا؟ یہ قرآن